اندر کون سی چیز ہے جو رعایت کی ہے؟ تشتکی الی اللہ، خدا سے شکایت اپنے بیان کر رہی۔ اب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خدا سے شکایت کرنے کی کا ذریعہ کیا ہے؟ اسلامی نظام مملکت کا سربراہ، اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا، کیا بات تھی جو وہ کیا جاتے تھے کہ خدا نے مجھے تو یہ خلافت اس لیے دی ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو اس تک نہ پہنچنے دوں، راستے میں ہی روک لوں۔ خدا تک اس دعا کے پہنچانے کی ضرورت ہوگی نا جو تمہاری ضرورت یہاں رکی رہے، تو میں اگر اسے یہیں پورا کر دوں تو پھر خدا کا دروازہ اسے تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بابا میں ہی کر دوں۔ اور اگر وہاں تک یہ پہنچے گی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ میری شکایت ہوگی کہ میں تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کر سکا، تو خدا کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ خدا کے نظام پہ ہوتے ہوئے خدا کے دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، معاملہ یہی حل ہو جائے گا۔ تشتکی علی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ معاملہ تم دونوں کا ہو رہا ہے، ہم سن بھی رہے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور فیصلہ اس عورت کے حق میں ہو رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک اس خاص مسئلے کے متعلق وحی کے احکام نہیں آئے تھے۔ جہالت میں یہ ہوتا تھا، اور اب تو خیر عرصہ ہوا یہ موقع نہیں دیکھنے ملا، یا ہمارے ہاں بھی جہالت میں مرد عورتوں کے متعلق، بیوی کے متعلق غصے میں آ کے جہاں اور باتیں کرتے تھے، وہ یہ بھی کہتے کہ تو میری ماں لگتی ہے، تو بہن لگتی ہے۔ یہ عام طور پہ جہالت میں ہوتا تھا۔ عربوں کے ہاں تو پھر جہالت عام تھی، اسے تو دوری جاہلیہ کہا کرتے تھے۔ یہ کہہ دینے کے بعد یہ سمجھ لیتے تھے کہ وہ عورت بیوی نہیں رہی۔ اب عجیب مصیبت میں پھنس جاتی تھی وہ، طلاق نہیں ہوئی کہ کسی دوسری جگہ ہی شادی کر لے، اس کے یہ کہنے سے بیوی نہیں رہی تو وہ کل معلقہ ہو گئی۔ یہ تھی وہ پوزیشن، سچویشن جس کے لیے ابھی قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا تھا، اور نظر آتا ہے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ بات کہ اس عورت نے یہ کہا کہ میری زندگی کے متعلق کوئی فیصلہ ہونا چاہیے، کہ وہ اس کے ساتھ نکاح ختم ہو گیا ہے تو میں دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہوں، متعلقہ کی حیثیت سے نہیں ختم ہوا تو یہ بیوی کی حیثیت سے رکھنا ہوگا مجھے، تو کیا فیصلہ ہے اس کا؟ یہ تھا وہ معاملہ۔ کیا بات ہے! اس انداز سے یہ آزادیاں تھیں اس نظام کے اندر کہ جھگڑ رہی ہے اور خدا سن رہا ہے، اور اس پہ پھر خدا کی طرف سے فیصلہ ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی، یہ اگر کوئی اس طرح سے جہالت میں غصے میں آ کے کہہ دیتا ہے تو یہ محض جہالت ہے، اس سے وہ بیوی ماں نہیں بن جاتی۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، بیوی نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے اس کو جنا تھا۔ یہ رشتے عقدی ہیں، بیوی کے ساتھ ایک معاہدہ کی روح سے رشتہ قائم ہوتا ہے، اور وہ رشتہ ٹوٹتا بھی اس معاہدے کے توڑ دینے سے ہے، ویسے نہیں ہے۔ وہ ماں نہیں بن سکتی، نہ ماں ہو سکتی ہے۔ کیا بات ہے! وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنْ قَوْلِ وَزُورًا، یہ جو کہہ دیتے ہیں یہ غصے میں آ کے یوں ہی ایک بکواس کی بات ہے جو کر دی ہے، جھوٹی بات ہے جو یہ کہہ دی ہے، سچی بات نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اس قسم کی چیزیں جو یوں ہی طیش میں آ کے بکواس کر دیتا آدمی، وہ قانون نہیں بن سکتا۔ عفو کے معنی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس سے یوں گزر جانا، غفور کے معنی ہوتا ہے جو کوئی یہ کیا ہے اس کی حفاظت دے دینا۔ حفاظت ہم دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ حکم ہوا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا،
کہ غصے میں آ کے یہ کہہ دیا، اور اس کے بعد جب غصہ فروغ ہوا تو پھر اپنے جو کہا تھا اس کے اوپر نادم ہوئے، متاسف ہوئے، تو پھر کیا صورت ہے؟ تو اگر تو یہ بات ہو کہ ٹھیک ہے بھائی تم نے کہہ دیا، پھر تم نادم ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا، قرآن کہتا ہے کہ اس طرح سے تو معاشرے کے اندر روز ہی یہ کچھ بچپن کا زمانہ ہو جائے گا، یہ تو بچوں کا کھیل ہو جائے گا، یہ عقد نہیں رہے گا، معاہدہ نہیں رہے گا، جب جی چاہے یہ کہہ دیا، جب جی چاہے پھر میاں بیوی بن گئے۔ کچھ تھوڑی سی تو پابندی، کوئی تھوڑی سی تو سزا اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ کہا کہ وہ میاں بیوی تو بدستور رہے ہیں، لیکن اس کے لیے کفارہ اس قسم کا کچھ دینا پڑے گا۔ یہ ہے جو اس نے کہا عفوا غفورا، جرم نہیں ہے، طلاق نہیں ہوئی، نکاح نہیں ٹوٹا، لیکن کچھ کفارہ، تاکہ آئندہ کے لیے تم محتاط رہو کہ پھر میں نے جوش جنوں میں اگر جاہلیت میں اس قسم کے الفاظ کہہ دیے تو یہ کچھ بھگتنا پڑے گا۔ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو یہ اس زمانے میں تو غلام اور لونڈیاں عرب میں ابھی عام تھیں۔ قرآن نے آ کے اس دروازے کو بند کیا جہاں سے یہ بناتے تھے، جنگ کے قیدیوں کو بند کر دی، جو موجود تھیں ان کے متعلق پھر آہستہ آہستہ ان کو رہا کرنے کا، آزاد کرنے کا، ان کو جزو معاشرہ بنانے کے احکام دیے۔ قرآن میں معاملہ کا تیمان حکم کے متعلق جتنے احکام ہیں جن کو کہا جاتا ہے لونڈیوں کے متعلق، وہ سارے ان غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق ہیں جو وہاں عرب میں اس معاشرے میں پہلے سے موجود تھے۔ بعد میں تو کسی کے بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا، تو آہستہ آہستہ ان کو یا تو رہا کرتے گیا قرآن، اسی طرح سے کفارے وغیرہ کی قسموں کے معاملے میں، اور یا ان کو ویسے کہا کہ آزاد کرو، یا ان کو جزو معاشرہ بناؤ، تو کہا کہ اگر کفارہ ہے تو فتحریر رقبۃ۔ عجیب بات ہے، ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے نا کہ غلام اور لونڈیوں کے حق میں ہمارا جو مذہبی پیشوائیت ہے وہ تو بڑے زور سے کہتا ہے کہ قرآن میں جائز ہے، اب بھی بنائی جا سکتی، پوری کتاب لکھی ہوئی مودودی مرحوم کی موجود ہمارے ساتھ جو مقابلہ ہوا، جس میں کہا یہ تھا، انہوں نے آخر میں جب کوئی اور دلیل نہیں سوجی، لکھی ہوئی موجود ہے کتاب میں، کہ ان لوگوں کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ یہ قرآن سے اس قسم کے احکام لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہے بنیادی غلطی، بنیادی غلطی یہ ہے، بنیادی غلطی قرآن سے تو نہیں مل سکتا۔ اور چاؤ اتنا ہے کہ آپ کو یاد ہے، میں پہلے بتایا کرتا ہوں، بھٹو کے زمانے میں پارلیمنٹ میں جب یہ آئلی قوانین وہاں زیر بحث تھے تو ایک بہت بڑے مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ بابا تم 4 بیویاں کرنے پر پابندیاں لگا رہے ہو، اس قسم کی اس کے اندر پابندیاں تھیں، اس پہ تو ہمارا بس نہیں، لیکن کم از کم ایک لونڈی رکھنے کی اجازت تو دے دو۔ اسلامی مملکت اسلامیہ پاکستان کی پارلیمان کے اندر مولانا صاحب اٹھ کے فرما رہے ہیں، آج قرآن میں ہر جگہ غلاموں کو آزاد کرنے کا تو حکم ہے، کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ اس کو تم غلام بنا سکتے ہو، بنا سکتے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہر انسانی بچہ انسان ہونے کی جہت سے یکساں واجب تکریم ہے، تو کسی کو غلام بنانا، وہ تو کسی کو محکوم پہ نہیں بنانے کی اجازت دیتا۔ تحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ، یہ اس لیے ہے کہ تمہیں ذرا ہوش میں رہو، تم یوں ہی نہ بکواس کر دیا کرو، سنبھل کے بات کرو کہ صاحب یہ کرنا پڑے گا۔ ایک غلام کو آزاد کرنا، پوچھو نہیں، پتہ نہیں کتنی مار پڑتی ہوگی، اگر اپنا ہے تو وہ تو پوچھو ہی نہیں، کہ یہ ساری دنیا کے کام وہ ان سے لیتے تھے، دوسرے سے لے کے آزاد کرنا ہے تو بڑی قیمت دینی پڑتی تھی۔ تو کہا کہ 10 دفعہ سوچو گے اس کے بعد تم اس قسم کے الفاظ زبان سے نکالتے ہوئے، واللہ بما تعملون خبیر، ہم جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، اس کو روکنا ضروری ہے، لیکن اگر غلام خریدنے کی ہمت نہ ہو، یا ایسا دور آ جائے جیسے ہمارا ہے کہ غلام اب ہے ہی نہیں، قرآن ہے نا، یہ اتنا ہی حکم نہیں دیا، نامکمل رہ جاتی، کہا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتمسا۔